صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں، یعنی کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تابعداری کرتے ہیں ان کے اس آیت میں بزرگان دین کی طرف ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں اور ان کے راستے سے ہٹنے والے، یعنی کہ جو اس آیت سے بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا جو کہا گیا ہے اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، جو اس کے بارے میں کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، ان کی بزرگان دین صحابہ کرام رضوان اللہ، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر، ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، یعنی کہ بزرگان دین پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ و ائمہ اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر ہے۔ نیز علماء، صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور رہا، قدیم دستور یعنی بہت پرانا دستور رہا ہے اہل باطل کا۔ ہاں، نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بے وقوف ہیں، خود بے وقوف ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ تعالی کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالی نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی گلوچ نہ کرو، یعنی گالی گلوچ برا بھلا نہ کہو۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مد یا ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا ہے۔ بخاری شریف اور کتاب الرقاق باب التواضع اس کا حوالہ بھی ہے، یہ بخاری شریف سے حدیث اخذ کی گئی۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائدہ نظریات رکھتے ہوئے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطینوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، یعنی کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں،
اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اپنے شیطانوں سے مراد وہ ہے گمراہ بد مذہب لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں ان کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا، یکجہتی یعنی کہ ان سے اظہار یہ کرنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی نجی محفلوں میں تھا، یعنی کہ یہ سب کچھ اپنی نجی محفلوں میں کرا کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں، مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جانا، وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدأت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنعامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ترجمہ، اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم مشقت مصیبت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، ان کا بغض جو ہے ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر کے، وہ اس سے بھی بڑھ کر کے، یعنی کہ جو کچھ ان کا بغض تھا منہ سے ظاہر کر دیا، اور جو انہوں نے دل میں چھپا رکھا ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں، تم پر انگلیاں چباتے ہیں اور چباتے بھی ہیں۔ ایسے اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا
یفتینونکم، ان سے دور ہو، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی اور ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں، اور اللہ و رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہی ہوگا، اور جس بات سے منع فرمائے بلا شبہ سراسر ضرور وہ ہمارے لیے بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائیں، یعنی کہ ظاہراً وہ مسلمان کی صورت میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام بزرگان دین کے نقش قدم سے بھٹکانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ضرور ضرور خلاف ہے، یعنی کہ وہ دین کے خلاف ہے۔ جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائیں، یقین جان لو کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اس کی تعویلوں پر ہرگز کان نہ رکھیں، یعنی کہ وہ جو صفائی پیش کرے، جو دلیلیں دے، دلائل پیش کرے، ٹھیک ہے، ان کے دلائل پر مطمئن نہ ہو۔ رہزن جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا، شامت اس بکری کی کہ اپنے راعی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، یعنی کہ یہ تو اسی طرح سے بات ہے اس بکری کی طرح کہ اپنے مالک کی بات نہ سنے، اپنے چرانے والے کی بات نہ سنے۔ جیسے بکرا چرواہا چرانے لے گیا، ٹھیک ہے، اور چرواہا منع کر رہا، نہیں مان رہا تو پھر تو وہ پٹے گی نا۔ وہی حال ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف جائے گا تو اسی کے اوپر یہ ارشاد تھا کہ جو حکم کے خلاف جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس بکری کی اپنی رائی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑ یا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے ہو۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گرا ہوتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے، جسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر مہربان ہوتی ہے، اس سے زیادہ مہربان ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، یہاں شیطان سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا محض استہزاء کے طور پر، محض استہزاء کے طور پر یعنی دکھانے کے طور پر، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں کہ تاکہ ان کے راز معلوم ہوں، ان کے جو راز ہیں وہ معلوم ہوں، اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع ملے، ان میں فساد انگیزی یعنی کہ کوئی ایسے موقع ملے جس سے فساد برپا ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پیشوایان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں علماء کرام، صلحاء اعظام اور دینداروں کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں اور ان پر پھیبتیاں کہتے ہیں۔ پھیبتیاں کہتے ہیں یعنی الزامات وغیرہ لگاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو مناقبت سے بھرپور ہو کر خوش آمدید اور چاپلوسی کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہی علماء سامنے آ جائے اسی کے یعنی کہ جو برائی کرتا ہے پیچھے تو چاپلوسی کرتے ہیں اور اس کی خوش آمدیدی کرتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، اس طرح سے ملتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم ہی تمہیں چاہتے ہیں عالم صاحب اور کوئی نہیں چاہتا۔ اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے اور مذہبی حلیہ اور وضاحت دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ انبیاء کرام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی گمراہی ہے، اور اسی طرح علم کی وجہ سے علماء کے دین کی یعنی کہ علماء جو ہے اس کے علم کی وجہ سے اس کے دین کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، ورنہ یہ حرام تو ہے ہی۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق، اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہے، اور حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا۔ یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنا، ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کی، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں۔ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر دیا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا یعنی کہ روشنی ہو گئی. اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا. بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں. اس سے مراد یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا، صحیح لفظوں میں آپ کو بتا دیں. اس سے مراد تو اس طرح سے ہے ان کی آگ جلائی جائے اور اس کا ارد گرد جو ہے وہ سب روشن ہو جائے. پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی آنکھوں کی اٹھا لے، ٹھیک ہے، تو اسے دکھائی دے گا روشنی دکھائی دے گی؟ ہرگز نہیں دکھائی دے گی. اسی طرح سے آگ جلائی جائے تو اس سے آس پاس جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا، کچھ نہیں دکھائی دیتا. بہرے گونگے اندھے تو پھر آنے والے نہیں، یعنی کہ بہرے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، گونگے بھی ہو گئے، تو پھر وہ پلٹ کر کے نہیں آنے والے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، یعنی کہ ہدایت دینے پر کچھ قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا، ختم کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا. ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے. اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا. یعنی کہ ان لوگوں نے اظہار تو کیا ایمان کا مگر دل میں ان کے کفر رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو ضائع کر دیا. اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے اور وہ بھی جنہوں نے فطرتی سلیمہ عطا ہوئی تھی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی. اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب کچھ بیکار ہو گئے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک ہے. اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے
بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے. اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے. ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے. جب بارش ہوتی ہے ایک دم سے بادل چھا جاتا ہے, کالا اندھیرا سا ہو جاتا ہے, تاریکی ہو جاتی ہے اس میں, ٹھیک ہے, پھر گرجتا بھی ہے, پھر بارش بھی ہوتی ہے, برستا بھی ہے, اور چمک یعنی کہ بجلی کی کڑک بھی ہوتی ہے. اسی کے بارے میں یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہتے ہیں. جب بجلی بہت تیز کڑکتی نا, بہت سے لوگ ڈر نہیں جاتے ہیں, انگلیاں ڈال لیتے ہیں. حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی. جب بجلی بہت تیز گرجتی ہے نا تو خوف ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ اوپر ہی گر جائے گی. حالات یہ کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے, اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے. یعنی کہ جب کچھ روشنی سی ہوئی, اندھیرے میں کچھ روشنی ہوئی تو وہ چلنے لگے, اور پھر جب اندھیرا چھا گیا تو پھر کھڑے رہ گئے. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. او کصیب من السماء, یا جیسے آسمان سے بارش. ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی. اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے. ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحر ہوتا ہے, جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے. جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے, جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے. اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں, اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی کہ جب ان پر کوئی مشقت آتی ہے تو کفر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں. اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں. اور یہی مقام اپنے اور بیگانے, مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے. منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور آیت نمبر 48 اور 49 یعنی کہ 48 سے 49 تک میں یہ بھی بیان کی گئی ہے. علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. شے اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالی چاہے اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے. ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے, اور ہر شے اللہ تعالی کی قدرت میں ہے, اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہے, اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے یہ بے علم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے, یا معاذ اللہ جھوٹ بولے, یا معاذ اللہ جھوٹ بولے, یا معاذ اللہ نیند آنے کو کہے. یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ نہیں ہے. یعنی کہ کوئی نقص یا کمی کی وجہ نہیں ہے, بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. یا ایھا الناس، اے لوگ. سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت و تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی و بغاوت سے بچنے والا، نافرمانی اور بغاوت سے بچے. اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اس میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے. انسانی شرافت اس میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے. عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے. یہاں عبادت و توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے. کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں. کافر ایمان لائیں اس عبادت، اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں، یعنی کہ پہلے وہ ایمان لائیں پھر جو ہے دیگر اعمال جو ہے وہ بجا لائیں، ان کو کریں. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے. عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا کسی اور چیز سے اس کو نفع حاصل ہو، رب تبارک و تعالیٰ کو فائدہ پہنچے یا نفع حاصل ہو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ. جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ، اللہ کے شریک نہ بناؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، یعنی کہ مخلوق کے کھانے پینے کے لیے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا. جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بنانا کسی قدر ناشکری ہے. یوں ہی ایسے قریب خدا کی
یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہوتی ہے، یعنی کہ یوں ہی اللہ تبارک و تعالی کس قدر کریم ہے، اور اس کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔